آج آپ سے جو سوال کرنا ہے وہ ایک بڑا انفارچونیٹ معاملہ ہے اور اسی سے ہم آغاز کریں گے آج کی بات کا. وہ ہے جی ایک بیٹنگ اسکینڈل. ریسنٹلی میں نے ایک ویڈیو دیکھا, ہمارے بڑے پاکستان کے کی شان اور پہچان وسیم اکرم ہمارے بڑے زبردست بالر ہوا کرتے تھے, اینڈ ہی از ناؤ آپریٹنگ ایز اے جو کامنٹیٹر ہوتے ہیں, کامنٹری وغیرہ کرتے ہیں اور ایسا کی چیزیں. لیکن میں نے ایک ویڈیو دیکھا, مجھے بڑا افسوس ہوا, دکھ ہوا, تکلیف بھی ہوئی کہ ایک بیٹنگ کمپنی ہے جس کو وہ کائنڈ آف پروموٹ کر رہے تھے باجی کے نام سے, اور وہ مجھے بڑا افسوس ہوا. اینڈ دین ونس یو گو ڈاؤن دیٹ ریبٹ ہول, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ معاملہ ابھی اتنا نیا نہیں ہے, یہ کافی پہلے سے چل رہا ہے. اور کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا ون بیٹ کے نام سے, یا ون بیٹ وہ کمپنی تھی, یہاں پہ ون بیٹ کے نام سے شرٹس پہ وہ لوگو شوگوز آنا شروع ہوئے تھے. تو ٹیل اس اے بٹ اباؤٹ دیٹ, یہ کیا ایشو ہے جب ہمیں پتہ ہے کلیئرلی یہ چیز ہمارے دین میں حرام ہے اور اس کو شیطان کے اعمال میں سے ایک چیز کہا گیا ہے. وائی از اٹ کہ یہ پاکستانی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ اس کی طرف جا رہی ہے؟ جزاک اللہ خیر صاحبی, بالکل آپ نے صحیح جگہ سے سٹارٹ کیا ہے کہ جو ہمارے ایک طرح سے نا ینگسٹرس کے کائنڈ آف یو کین سے آئیکانک فگر تھی وسیم اکرم, یعنی فٹنس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی, اور وہ کون نہیں جانتا ان کا کہ وسیم بھائی آپ تھکتے نہیں. ہاں, میں سگریٹ نہیں پیتا, یعنی کہ سچ اے پازیٹیو پرسنالٹی اینڈ فور شور اینڈ اے مسلم. سبحان اللہ. بہت افسوس کی بات ہمیں لگی جب ہم نے دیکھا وہ ایڈ جس میں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ پراؤڈلی کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم دا برانڈ امبیسڈر فار بی جے باجی. اچھا, اس کے بارے میں تھوڑا سا ذرا بتا بھی دیں, کیونکہ کئی آڈینس ممبرز ہمارے کہہ رہے ہوں کہ یار بی جے باجی کیا چیز ہے, آپ پلیز. بی جے باجی ایک پراپر انڈین بیٹنگ کمپنی ہے, گیمبلنگ بیسکلی آن لائن گیمبلنگ پرووائڈ کرتی ہے. وہ ویل نون ہے. obviously India, for them it is not a problem at all, because ان کی گورنمنٹ نے ان کے لاء کے مطابق جس طرح سے اس کو لیگلائز کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا, دیٹ از دیئر میٹر. بٹ ہمارا کنسرن یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور وہ مسلمان فگر ہیں وسیم اکرم. جی, I mean I still have good hope, good گمان towards him کہ شاید انہوں نے اس بارے میں پراپر غور ہی نہیں کیا, معاملے کی سنگینی کو نہیں سمجھے کہ he is categorically going against Allah subhanahu wa ta'ala by going against Quran. Allah says in Quran, Surah Al-Ma'idah, ayat number 90, Ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے ایمان والو, شراب اور جوا گیمبلنگ جس کی ایک سب فارم ہے بیٹنگ, یا فور شور گیمبلنگ کے اندر ساری سٹے بازی جسے اردو میں کہتے ہیں آپ, اور بت اور قسمت معلوم کرنے کے تیر ناپاک شیطانی کام ہے. تو ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ. اور ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, دیکھیں ایکسپلین مزید کیا سورۃ البقرہ آیت نمبر 219 میں, یسألونک عن الخمر والمیسر, یہ تم سے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ یہ آپ سے خمر یعنی جو شراب اور نشے والی چیزیں ان کے اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما, کہ انہیں بتا دیں, آپ بتا دیں کہ ان دونوں میں کبیرہ گناہ ہے, یعنی کہ اللہ کے نزدیک کبائر میں سے ہیں کبیرہ گناہ, اور لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی نفع ہے اس میں, لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہے. یعنی کہ قرآن آ گیا, کلیئر ہو گیا بالکل, اور اللہ تعالیٰ نے ایکسپلینیشن بھی ساتھ دے دی. نارملی اللہ تعالیٰ کا منع کر دینا ہی کافی ہے. صحیح. تو یہ ہوتے ہوئے ایک مسلمان کا, اور وہ بھی ایک پبلک فگر, جس کو دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیں, یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہم سب ٹیسٹ کے لیے آئے ہیں نا, اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے کرکٹ میں اچھا مقام دیا ہے, کرکٹ ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی ہے ان جنرل اسپورٹس, ٹھیک ہے, وہ مسلمانوں کے لیے اچھی بھی ہو سکتی ہے, یا کسی اور جگہ پہ مشہور کیا اللہ تعالیٰ نے, لوگوں کے سامنے لے کے آئے ہیں. عام طور پہ یہ نفس کی ایک نازک جو سینسٹیوٹیز ہے نا, ان میں سے ایک ہے کہ بندہ نا مشہور ہونا چاہتا ہے, ہر بندہ. یہ ایک امتحان ہے. اگر اللہ نے آپ کو کر دیا ہے, you bear now huge responsibility, especially if you are a Muslim. So you have to be very responsible. So that was a point of disappointment, extreme disappointment, and a fear as well for Wasim Akram bhai as well, and for all others who look up to him. اچھا, میں اس میں پوائنٹ آؤٹ کروں گا, اور آئی تھنک آج کے شو میں مجھے یہ بات 2-3 دفعہ کہنی پڑے گی. وہ یہ کہ ہم مختلف لوگوں کی چیزوں پہ ریئیکٹ بھی کرتے ہیں, مختلف لوگوں نے کچھ کہا ہوتا ہے, وہ بات ہمیں آف لگتی ہے. سو وی ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ کہ دیکھیں ہم لوگ بہت ایک نوانس کریٹ کرتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ دیکھو اگر ایک انسان نے کوئی بات کہی ہے,
اس کا یہ مطلب نہیں ہے اب وہ اس بات سے ڈیفائن کیا جائے. یعنی غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے, وہ کبھی کبھار انٹینشنل ہوتی ہے, کبھی کبھار ان انٹینشنل ہوتی ہے, کبھی کبھار بڑی ڈیلیبریٹ ہوتی ہے, کبھی نادانی میں وہ بندہ کہہ دیتا ہے. سو ون ہیز ٹو کائنڈ آف سے کہ یہ جو بات تھی یہ بالکل اناپروپریٹ تھی, اس بندے کو نہیں کرنی چاہیے تھی. ہو سکتا ہے یہ بندہ ریپینٹ کر دے, اس کے لیے ریپینٹنس کا دروازہ کھلا رکھنا چاہیے. ون شوڈ ناٹ لائک لیبل اے پرسن کسی یہ تو بالکل ہی آؤٹ کاسٹ ہو گیا, یا ہمارے سوشل میڈیا پہ لوگ جو ہے وہ جا کے ان کو ہیٹ دینا شروع کر دیں. دا آئیڈیا از کہ غلطی ہوگی, اگر ایک انسان کو مہلت آپ دیتے ہو وہ اس میں رجوع کر لیتے ہیں, الحمدللہ دیٹس فینٹاسٹک. جو لوگ بات کرتے ہیں کہ گناہ سے نفرت کرنی چاہیے, گناہ کرنے والے سے نہیں کرنی چاہیے, آپ وہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ بھی انٹائرلی ٹھیک نہیں ہے بات, کیونکہ دیکھیں کیونکہ اب آپ کہیں جی فرعون سے نفرت نہیں کریں, فرعون کے گناہ سے کریں. فرعون کو عذاب علیم ملا, بہت بڑا عذاب ملا, اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال بنا دی. اور اسی طرح سے ابو جہل اور بہت سارے اور آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں. اینڈ ٹائم اگین یو سی مینی پیپل ان ہسٹری آلسو جنہوں نے اوپریشن کیا ہے, انجسٹس کیا ہے, ظلم کیا ہے. اینڈ فار شیور وہ بندہ جو ہے وہ اس خباثت کی حد پہ پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پہ اس کے لیے واپسی کا راستہ کوئی نہیں ہوتا. بٹ جنرلی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو جس طرح بھی عمر بھائی نے بات کی کہ ایک سیلیبریٹی فگر ہے, اور ان کا جنرل پرسیپشن جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک پازیٹیو بات کرتے ہیں, لیکن وہ بندہ سلپ کر جاتا ہے, اور وہ بندہ ایک ایرر کرتا ہے جو کہ بڑا گریو ایرر ہے. اٹس ناٹ اے اسمال جوک, بیکاز اوبیسلی آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو شیطان کے اعمال سے کمپیئر کر رہے ہیں, اینڈ وہ بھی رجس من عمل شیطان, یعنی اٹس دا filthiest of what شیطان ڈز. یعنی شیطان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ filthy ہے, لیکن یہ سب سے گھٹیا چیزیں جو وہ کرتا ہے نا ان میں سے ایک ہے جو اللہ تعالیٰ جن کا وہاں پہ ذکر کر رہے ہیں. دا ایشو however now is کہ اگر ایک ہمارے جو ویورز ہیں فار ایگزامپل ان میں سے کوئی یا کوئی اور بندہ یہ ایڈز دیکھتا ہے اور اس سے انسپائر ہوتا ہے, اور وہ کہتا ہے جی میں نے بھی سٹے بازی کرنی ہے, جوا کھیلنا ہے, ہمارے یہاں سے کئی لوگ کھیل رہے ہیں, بہت لوگ کرتے ہیں, یہاں پہ ہم سب کو پتہ ہے, یعنی ہر گلی محلے میں سٹے بازیاں ہوتی ہیں, اور یعنی اس طرح کے چھوٹے موٹے کام تو چلتے ہیں, آلدو اسٹیٹ لیول پہ ایلیگل ہے, منع ہے, لیکن بہرحال یہ چیزیں ہوتی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ایسا کام کرتے ہو, اور لیٹس سے کہ جس طرح آپ نے ابھی وہ آیت پڑھی تھی نا جس میں اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کچھ اس میں نفع ہو جاتا ہے, لیکن اوور آل گناہ اس کا نفع سے زیادہ ہے. اچھا, ہمیں جو لوگ اس کے پیچھے جاتے ہیں وہ اسی نفع کے پیچھے جاتے ہیں کہ یار میں تھوڑا سا پیسہ لگا کے زیادہ گین کر لوں گا. دا پوائنٹ از چلو آپ نے گین کر بھی لیا, لیٹ سپوز کہ آپ کا ویسے تو کہتے ہیں دا ہاؤس آلویز ونز, جو لوگ گیمبلنگ ڈینز ہوتے ہیں نا وہ اصل میں ہمیشہ جیتتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس مال آ بھی گیا, لیٹ سپوز فار دی سیک آف آرگومنٹ, وہ مال تو آپ کے لیے حرام ہے, یعنی آپ اپنے آپ کو بھی حرام پہ پالو گے, اپنے بال بچوں کو بھی حرام پہ پالو گے, اور پھر اس حرام سے جو کانسیکوینسز ہوں گے وہ آپ کی فیملی میں نظر آئیں گے, وہ آپ کے بچوں میں نظر آئیں گے. مجھے ایک پولیس آفیسر ملے تھے, آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے, جنہوں نے مجھے لگا کہ شاید یہ ہمارا ایک وہ جو پرسیپشن ہے نا پولیس والوں کے بارے میں کہ بڑے کرپٹ ہوتے ہیں, یہ ہوتے ہیں, تو ان سے میری بات چیت ہوئی, اور ایکچولی وہ مطلب کانسٹیبل تھے اور وہ بھی ریٹائرمنٹ کی ایج کے پاس تھے. تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ میری زندگی کا, میں نے اسے پوچھا کہ کیا آپ نے سیکھا, کیا پایا, کیا کھویا. تو کہتے ہیں بیٹا میں نے نا زندگی میں ایک کام سیکھا, اور وہ یہ کہ میں نے کبھی 1 روپے کی بھی رشوت نہ دی ہے نہ لی ہے. کیونکہ میرے ذہن میں یہ تھا, حالانکہ مجھے لوگ آؤٹ کاسٹ سمجھتے ہیں, میرے پولیس ڈپارٹمنٹ میں لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بالکل ہی کوئی بہت بھولا ہوں, بہت سادہ ہوں, بیوقوف ہوں, یعنی جاہل ہوں وغیرہ وغیرہ. تو کہتے ہیں لیکن میں نے ایک اصول بنایا تھا کہ میں نہیں کروں گا. اللہ نے مجھے 4 بیٹے عطا فرمائے, اور چاروں ماشاءاللہ میرے بہت فرما بردار ہیں. میں تو ابھی ریٹائرمنٹ کے بہت قریب ہوں, لیکن میرا ایک بیٹا جو ہے وہ ابھی پولیس میں بھرتی ہوا ہے, اور الحمدللہ اس کی نوکری لگ گئی ہے. ایک میرا بیٹا انجینئر ہے, ایک میرا بیٹا عالم دین ہے, اور ایک میرا بیٹا کسی اور ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے. اور ان 4 میں سے کہتا ہے 3 حافظ قرآن بھی ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے فرما بردار بچے ہیں, اور میں ابھی ریٹائرمنٹ ہوں گا نا مجھے کوئی غم نہیں ہے. اور آخری بات جو نے کی, انہوں نے یہ کہا کہ میرا اصول زندگی میں یہ ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو حرام پہ پالو گے بچے حرام کام کریں گے, اور اگر آپ اپنے بچوں کو حلال پہ پالو گے بچے حلال کام کریں گے. تو کہتے ہیں مجھے تو میرا صلہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی دے دیا, آخرت میں تو جو دے گا اللہ دے گا, لیکن مجھے تو صلہ دنیا میں بھی مل رہا ہے. سو دس از واٹ از مینٹ ہیئر. آپ چاہتے ہو یعنی گھر کی فاؤنڈیشن جو آپ نے ڈالنی ہے نا, اگر آپ نے بنیاد ہی حرام پہ رکھی ہے تو پھر آگے کیا آپ ایکسپیکٹ کرو کہ آپ کی زندگی میں خوشیاں اور سکون اور چین آئے گا. یعنی آئی تھنک امام سفیان ثوری رحمہ اللہ تھے غالباً, جنہوں نے کہا تھا کہ میں اگر اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں تو مجھے تو اس دن اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے کہ میری بیوی اس دن کے لیے نافرمان ہو جاتی ہے, یا میرا بیٹا نافرمان ہو جاتا ہے, حتیٰ کہ میرا سواری کا جانور نافرمان ہو جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ مجھے اتنی جلدی اس کے اوپر دکھا دیتا ہے کہ اگر میری سے, اور دیکھیں یہ کون ہے, یہ ہمارے بڑے بڑے ائمہ کرام ہیں, وہ اور ان سے کیا سلپ اپ ہوتا ہوگا, کیا ان سے غلطی ہوتی ہوگی جو ان کو اتنی بڑی لگتی ہے. یعنی وہ کہتے تھے مجھ سے اگر
کوئی غلطی ہوتی ہے مجھے تو اللہ تعالیٰ یعنی میں کہیں پہ بھی اگر اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں مجھے اللہ تعالیٰ امیڈیٹلی دکھا دیتا ہے کہ میری بیوی یا تو اس دن نافرمان ہو رہی ہے یا میرا بچہ، حتیٰ کہ میرا سواری کا جانور، گھوڑے کو میں کہہ رہا ہوں لیفٹ جاؤ وہ رائٹ جا رہا ہوتا ہے، رائٹ کہوں تو لیفٹ جاتا ہے، کہوں گیلپ کرو وہ رک جاتا ہے، روکنے کو بولوں تو گیلپ شروع کر دیتا ہے. یعنی مجھے اللہ تعالیٰ اتنا انسٹنٹینیس رزلٹ دکھاتا ہے. سو دس از ویئر یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگر آپ کو عارضی طور پہ کوئی دنیاوی فائدہ نظر بھی آ رہا ہے لیکن اس فائدے کے پیچھے آپ نے اللہ کو ناراض کیا ہے تو یہ فائدہ نہیں ہے، یہ سوائے نقصان ان کے شارٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان ہر وقت نا ہیپینس کی تلاش میں ہوتا ہے، سیٹسفیکشن، ہیپینس. ہم اگر غلط طریقے سے مال جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں بہت سیٹسفیکشن دے گا لیکن یہ ضروری نہیں ہے، وہ اگر ایکوائر کر بھی لیں اور بہت مال آپ نے ایکوائر کر لیا ہے لیکن آپ کی زندگی ساری بے سکونی ہو گئی ہے اللہ کی طرف سے. برکت کا اپوزٹ ہوتا ہے نحوست، نحوست ہی نحوست ہے ہر جگہ. تو یو ڈڈ ناٹ گین وٹ یو ایکچولی کلیکٹڈ دیٹ مال فار.